بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میت کے نام سے ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بعض لوگ حصہ دینے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس، کیا بھائی نام لکھو؟ نہیں، اللہ کے رسول کے نام سے دیا لو۔ ارے کہاں کی سنت ہے بھائی؟ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی، ان کو محبت نہیں تھی کیا؟ یاد رکھو، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت اور کوئی حکم نہیں ملتا، نہ صحابہ کا کوئی عمل ملتا ہے۔ چاہیے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی ادا کرنے کے بارے میں ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ احادیث میں ان دونوں باتوں کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ مختصر طور پر میں 2-3 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، پہلی دلیل ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1967، راوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مینڈھے کا ذبیحہ پیش فرماتے ہیں جس کے پیر اور جس کی پشت کی طرف کا حصہ اور جس کے سامنے کی طرف کا حصہ کالا ہوتا ہے۔ وہ جانور جب لایا جاتا ہے تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرماتے ہیں کہ چھری لے آؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھری لاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس چھری کو پتھر پر تیز کر لو۔ پتھر پر تیز کرنے کے بعد اس چھری کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کو ذبح فرماتے ہیں، اور ذبح کرتے ہوئے یہ دعا ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد ثم ضحی بہ۔ یعنی نبی علیہ السلام ذبح کرتے ہوئے یا ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما، محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے۔ یہاں 3 شخصیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو ہمیں توجہ سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور ایک آپ کا آل، اور ایک آپ کی امت۔ دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر ہے 3122، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 2 مینڈھوں کو جو موٹے ہیں، تازے ہیں، سینگوں والے ہیں، چت کبرے ہیں، خسی شدہ ہیں، ایسے 2 مینڈھوں کو لاتے ہیں اور ان میں سے ایک کو اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے ہیں اور ایک کو اپنے اور اپنے آل کی طرف سے ذبح فرماتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر 3 شخصیتوں کے لیے، 3 ذاتوں کے لیے، 3 حیثیت کے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحہ پیش فرمایا ہے۔ یہ ایک اپنی ذات کے لیے، اور ایک آپ کے آل کی طرف سے، اور ایک آپ کی امت کی طرف سے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے آل میں سے زندے لوگ بھی ہیں اور آپ کے آل میں مردہ لوگ بھی ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ کی امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پوری امت کی طرف سے قربانی پیش فرمائی ہے، اور آپ کی امت میں بھی زندہ لوگ بھی ہیں اور وفات شدہ لوگ بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے، اپنے زندہ اور مردہ آل کی طرف سے اور اپنے زندہ اور مردہ امت کی طرف سے قربانی پیش فرمائی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ادا کی جا سکتی ہے، اور یہی سلف کا موقف بھی ہے۔ سلف نے بھی اس حوالے سے یہی موقف اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں مختلف سلف کے اقوال کو نقل فرمایا ہے، جنہوں نے اسی حدیث سے میت کی طرف سے قربانی کے جائز ہونے کے مسئلے کو استنباط فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے، اس کا کوئی ذکر احادیث میں موجود نہیں ہے، یہ سرے سے حدیث سے ناواقفی کی علامت ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں، وَتَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ الْحَجُّ عَنْهُ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ، کہ میت کی طرف سے اضحیہ کرنا یعنی قربانی پیش کرنا جائز ہے، جیسے میت کی طرف سے حج کرنا اور صدقہ کرنا جائز ہے۔
اور علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ جو اہل الحدیث کے بہت بڑے امام اور محدث سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے تحفۃ الاحوذی میں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام بغوی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے، جس کا خلاصہ انہوں نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ میں اپنے زبان میں پیش کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جس شخص نے میت کی طرف سے قربانی ادا کرنے کے بعد پر عمل کیا، وہ دلیل کے مطابق عمل کر رہا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ادا کرنا جائز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اہل الحدیث کے امام محدث سمجھے جانے والے علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے بقول میت کی طرف سے قربانی کرنے والا اس کے پاس دلیل ہے، میت کی طرف سے قربانی کو منع کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی ادا کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2790 میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل منقول ہے کہ انہوں نے 2 مینڈھوں کو ذبح فرمایا۔ اس وقت جو ان کے شاگرد راوی ہیں انہوں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی ادا کروں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے قربانی ادا کرنے کا عمل یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اشکال کر سکتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس حوالے سے مختصر بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں اس حدیث کو اسی سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس کو یہ صحیح الاسناد ہے۔ شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی تخریج نہیں فرمائی ہے، اور اس پر امام ذہبی رحمہ اللہ تعریف فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی بات صحیح ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اصول الحدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کی تحقیق پر امام ذہبی رحمہ اللہ کوئی تبصرہ فرماتے ہیں وہ مثبت تبصرہ ہے، یا سکوت اختیار فرماتے ہیں تو امام حاکم رحمہ اللہ کی وہ بات حجت سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کے محقق احمد شاکر نے بھی اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسنادہ صحیح، لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اگر اس کو ضعیف بھی مان لیا جائے تو بھی اس مسئلے میں ہمارے پاس اوپر کے 2 احادیث مسلم شریف کی روایت اور ابن ماجہ کی روایت ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ ان 2 روایتوں سے یہ مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ ثابت ہو بھی رہا ہے۔ اور اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث ہی نہ ہو، ضعیف حدیث ہی ہو، تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ امت کا طریقہ یہی ہے کہ اس مسئلے میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ قیاس پر عمل کرنے کے بجائے ضعیف حدیث پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا جو لوگ قیاس کو بھی نہیں مانتے ہیں اور ضعیف حدیث کو بھی نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس صحیح حدیث بھی اس مسئلے کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ اس مسئلے کا حل کس طرح پیش کریں گے، یہ ہم انہی سے سوال کریں گے۔